دیکھو تشریف لائے ہیں خیر الورا، دیکھو تشریف لائے ہیں خیر الورا، جن کے تلووں سے چمکے گا غار ہیرا، جن کے طلبوں سے چمکے گا غار ہیرا، دو جہاں مل کے پڑھتے ہیں صلی اللہ، آ گئے آ گئے آ گئے نور والے نبی آ گئے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، انشاءاللہ عز و جل آج بھی ایک بہترین ٹاپک کی طرف ہم انشاءاللہ عز و جل بڑھنے کی کوشش کریں گے، اور پیارا ہی موضوع ہے، آپ اول تاخیر بنے رہیے انشاءاللہ عز و جل۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے متعلق بہت سی معلومات حاصل کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی ایک فضیلت کو سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، حدیث پاک میں نور کے متعلق ابھی ہم نے سنا کہ درود پاک پڑھنا بروز قیامت یہ ہمارے لیے نور ہوگا، اور آج انشاءاللہ عز و جل ہم ہمارے پیارے آقا، نور والے آقا، نورانی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی تذکرے کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نور مبارکہ کے متعلق کہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے سے لے کر دنیا میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہونے تک اس نور کے، یعنی کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو نور مبارکہ ہے، اس کی منتقلی کیسے ہوئی اور اللہ پاک نے اس نور کو کیا کیا برکتیں عطا فرمائی، آئیے آج کے اس سیشن میں اس کی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ الحمدللہ عز و جل آج بھی ہمارے پیارے نعت خواں اور ہمارے پیارے مہمان عاصم بھائی آج ہمارے ساتھ ہیں۔ عاصم بھائی آج کے ایپیسوڈ میں بھی آپ کو مرحبا کہتے ہیں، بہت بہت ویلکم ہے آپ کا۔ اللہ پاک آپ کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب کا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرنا اور میلاد کی خوشیاں منانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور دونوں جہاں میں اللہ پاک اس کا ہمیں بہترین اجر عطا فرمائے۔ عاصم بھائی آج کون سا کلام سنائیں گے؟ انشاءاللہ سیدی اعلیٰ حضرت کا کلام انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہان یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، صلو علیہ وآلہ۔ میں نثار تیرے کلام پر، میں نثار تیرے کلام پر
تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، کرو تیرے نام پہ جا فدا، کرو تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کرو کیا کرو دو جہاں نہیں، صلو علیہ، کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، بڑا ہی پیارا اور بہترین کلام سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا ہم نے مل کر سننے کی سعادت حاصل کی۔ اعلیٰ حضرت کی بھی کیا شان ہے اور آپ کے عشق رسول کی بھی کیا شان ہے کہ عاصم بھائی اس کلام کے متعلق جو ہے نا وہ فرمایا جاتا ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے پاس جو ہے نا کسی نے آ کر ریکویسٹ کی کہ یو پی کا ایک شہر ہے نان پارا، تو نان پارا کے اندر جو نواب تھا وہاں کا تو وہ بڑا مالدار اور رئیس شخص تھا، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی شاعری کے حوالے سے جب اسے پتہ چلا کہ یہ کلام لکھتے ہیں تو کسی نے کہا کہ اس کے متعلق جو ہے نا اس کی کچھ مدح سرائی کی جائے، اس کی تعریف میں اعلیٰ حضرت سے ریکویسٹ کی کہ آپ جو ہے نا وہ کلام لکھیں۔ تو اس کا یہ بیک گراؤنڈ تھا، تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پھر ایسے مدح سرائی کی کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے کہ یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ آخری جو مقطع ہے نا، مقطع کے اندر ایک ورڈ اعلیٰ حضرت نے یوز کیا ہے اور وہ ہے
پارائے نا، ٹھیک ہے. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے اپنے مقطع میں ایک ورڈ یوز کیا ہے پارائے نا. پارائے نا جو ہے نا یہاں پر علماء کرام نے جو ہے نا بڑی دو باتیں بہترین ارشاد فرمائی. اس کے معنی کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو پارائے نا یعنی کہ نان کہتے روٹی کو اور پارا ہو گیا ٹکڑا. تو اعلیٰ حضرت فرماتے کہ میں کسی کی مدح سرائی کیوں کروں، کہ میرا دین جو ہے نا کوئی روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ میں جو ہے نا پیسے لوں اور کسی کی مدح سرائی کروں، تو یہ میرا دین نہیں ہے. اور پھر اعلیٰ حضرت نے یوں پیارے آقا کی مدح سرائی کی. اور پھر علماء نے جو ہے نا یہاں ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ اعلیٰ حضرت کو اللہ پاک نے ایسا علم عطا فرمایا تھا نا کہ یہاں شہر تھا وہ نان پارا، تو نان پارا کو اعلیٰ حضرت نے الٹا بھی کر دیا اور پھر اپنا معنی بھی ظاہر فرما دیا کہ جو ہے نا میرا دین جو ہے وہ پیسے کا محتاج نہیں ہے، یعنی کہ میں پیسہ لے کر کے کسی کی مدح سرائی کروں. تو میں تو پھر اس کی مدح سرائی کروں کہ جس کا ہاں میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نا نہیں. بہرحال ایف جی این چینل کے ناظرین، آئیے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نور مبارکہ کے متعلق. اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور مبارک پیدا کیا گیا، پھر اللہ پاک نے مختلف انبیاء کرام اور پھر دیگر اشخاص کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نور کو منتقل فرمایا. اور پھر یہ ہوتے ہوتے حضرت سیدنا عبد المطلب اور حضرت عبد المطلب سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر آپ سے جو ہے نا وہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن مبارک میں وہ منتقل ہوا. اور پھر یوں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری ہوئی. تو اب آئیے اس نور کا جو سفر ہے، ایک چونکہ ظاہر ہے کہ ہمارا ایپیسوڈ ہی تقریباً 30-35 منٹس کا ہوتا ہے، تو اس میں ایک شارٹ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم اس نور کا تذکرہ کریں گے کہ اللہ پاک اپنے حبیب کے نور کے صدقے ہمارے دلوں کو منور فرما دے. آمین آمین آمین. ایف جی این چینل کے ناظرین، ویسے تو کائنات کی ہر چیز سے پہلے نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق کی گئی. جی ہاں، تو اللہ پاک نے قرآن کریم میں اس کا تذکرہ کچھ یوں فرمایا سورہ انعام آیت نمبر 163 میں کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں. یعنی کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، یعنی کہ یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک قول ہے جس کو قرآن کریم میں اللہ پاک نے یوں ارشاد فرمایا. اور ویسے تو دیگر انبیاء کرام کے اقوال بھی ہیں کہ جس کو اللہ پاک نے بطور آیت نازل فرمایا، تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں. تو اب ظاہر ہے کہ اختیاری یا غیر اختیاری اسلام سے تو عالم کا کوئی ذرہ خالی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ اللہ پاک نے اس ساری کائنات کو پیدا فرمایا. تو اب کوئی اختیاری طور پر یا غیر اختیاری طور پر، اور پھر قرآن کریم میں رب نے ارشاد فرمایا ترجمہ کنز الایمان، اور اسی کے حضور گردن رکھے ہیں جو کوئی آسمان اور زمین میں ہے، خوشی سے اور مجبوری سے، اور اسی کی طرف پھریں گے. اب یہاں پر بات یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ سب سے پہلے اس وقت ہو سکتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے پہلے ہوں. صحیح ہے. اور یعنی کہ اس آیت مبارکہ میں پیارے آقا نے فرمایا نا کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں. تو اب ظاہر ہے کہ کائنات کا ہر ذرہ ذرہ جو ہے یہ اسلام سے ریلیٹڈ ہے. تو اب یہاں پر جو ہے نا اس بات کو ماننا پڑے گا عاصم بھائی کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ جو ہے نا یہ سب سے پہلے وجود میں آئی، تبھی تو پھر پیارے آقا فرما رہے ہیں نا کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں. چنانچہ اس آیت کریمہ کے تحت تفسیر عصائر البیان میں ہے کہ اس آیت پاک میں اس طرف اشارہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح مبارکہ اور آپ کا جوہر یعنی پیدائش میں تمام کائنات پر مقدم ہے، یعنی سب سے پہلے اللہ پاک نے آپ کے نور کو پیدا فرمایا. اب مزید آئیے کہ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان. یعنی کہ حضور سے جو ہے نا گفتگو کا انداز کس قدر صحابہ کا پیارا ہوتا تھا کہ سوال پوچھنے سے پہلے جو ہے نا بڑے پیارے اور احسن انداز میں عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد عرض کر رہے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان. پھر سوال ہو رہا ہے کہ حضور مجھے بتائیے کہ سب سے پہلے اللہ پاک نے کیا چیز بنائی ہے. بڑی انٹرسٹنگ بات ہے نا، بڑا انٹرسٹنگ کویسچن ہے.
تو ایف جی این چینل کے ناظرین بھی جاننا چاہیں گے کہ اللہ پاک نے سب سے پہلے کیا پیدا فرمایا. تو سنیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال ہو رہا ہے، اور سوال کرنے والے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، صحابی رسول ہیں. تو اس سوال پر پیارے آقا نے ارشاد فرمائے کہ اے جابر، وہ تیرے نبی کا نور ہے سبحان اللہ، جو اللہ پاک نے سب سے پہلے پیدا فرمایا ہے، ماشاءاللہ، جسے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات سے پہلے پیدا فرمایا. یہ پیارے آقا نے جواب میں ارشاد فرمایا. اب آئیے یہاں جو ہے نا ایک بڑی مشہور بات ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ عاصم بھائی آپ نے بھی سنی ہوگی، اور ایف جی این چینل کے ناظرین سے بھی میں امید کرتا ہوں کہ بہت سے ایسے بھی ہوں گے کہ جنہوں نے اس روایت کو، اس بات کو سنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک، ٹھیک ہے، پیارے آقا علیہ السلام کا اس دنیا میں جلوہ گر ہونا اور بظاہر 63 سال اس دنیا کے اندر گزار کر دنیا سے پردہ فرمانا، یہ ایک اپنی جگہ پر ہے. لیکن اللہ پاک نے جو آپ کا نور پیدا فرمایا، اور سب سے پہلے آپ ہی کا وجود ہوا، اور اس کے بعد ساری کائنات جو ہے نا یہ تخلیق ہوئی. اب اس کے بارے میں جو ہے وہ فرمایا گیا ہے کہ سیرت حلبیہ اور تفسیر روح البیان میں ہے. تفسیر روح البیان بڑی معتبر کتاب ہے نا یہ تفاسیر کی. تو اس میں ارشاد فرمایا گیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اے جبرائیل، آپ کی عمر کتنی ہے، آپ کتنے سال کے ہیں؟ تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس بات کے سوا میں اور کچھ نہیں جانتا کہ چوتھے حجاب عظمت میں ہر 70,000 برس کے بعد ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے، وہ ظاہر ہوتا ہے، جسے میں نے اپنی عمر میں 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. اللہ، جی ہاں، 72,000 ٹائمز. اور یہ نکلتا ہے 70,000 ایئرس کے بعد. جی ہاں، اللہ، یعنی ایوری ٹائم جب بھی یہ نکلے گا 70,000 ایئرس کے بعد نکلے گا. اور حضرت جبرائیل فرما رہے ہیں کہ میں اس کو 72,000 مرتبہ دیکھ چکا ہوں. تو اب انہوں نے جو ہے نا عرض کی کہ حضور اس کے سوا تو مجھے کچھ نہیں پتا، لہٰذا میں نے 72,000 مرتبہ اس ستارے کو دیکھا ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبرائیل، میرے رب کی عزت کی قسم وہ ستارہ میں ہی ہوں. سبحان اللہ. اب مجھے لگتا ہے کہ عاصم بھائی اس پر کوئی کلام آپ کو سنانا چاہیے. تو سب سے اول، تو سب سے آنکھیں ملا گے حسن دوام تجھ کو، ملا گے حسن دوام تجھ کو. عمر لاکھوں برس کی تیری ہے، عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا. بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ. ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ایف جی این چینل کے ناظرین، آئیے مزید آگے بڑھتے ہیں کہ بعض روایت میں آیا ہے کہ حضرت سیدنا آدم علی نبینا و علیہ السلام 14,000 برس پہلے نور کی حالت میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ موجود تھے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ 14,000 برس پہلے آپ کا نور تخلیق کیا گیا. ہاں، یعنی کہ 14,000 کا جو تذکرہ ہو رہا ہے نا عاصم بھائی، کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 14,000 سال پہلے جو ہے نا پیارے آقا کے نور کو تخلیق کیا گیا ہو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ 14,000 برس پہلے بھی موجود تھا، جبکہ تخلیق اس سے بھی بہت پہلے ہو چکی تھی. سیرت حلبیہ میں ہے کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد ماجد حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور وہ اپنے والد مکرم حضرت سیدنا مولائے کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں پیدائش آدم علیہ السلام سے 14,000 برس پہلے اپنے رب کے حضور میں ایک نور تھا.
کہ حدیث میں 14,000 کا ذکر ہے، اس سے زیادہ کی نفی نہیں ہے. ہاں یہ نہیں بتایا گیا کہ 14,000 برس سے پہلے جو ہے نا وہ میں نہیں تھا، بلکہ یہ 14,000 کا ذکر کیا ہے بس. لہٰذا دوسری روایت میں 14,000 سے زیادہ سالوں کا وارد ہونا، اس میں کوئی مطلب ٹکراؤ نہیں ہے کہ مائنس تھا پلس تھا جو بھی ہے نا، یا صرف 14 ہی تھا. ہاں یا صرف 14 ہی تھا، ایسا نہیں، بلکہ یہاں پر جو ہے نا 14,000 برس کا ذکر کیا پیارے آقا نے. اور پھر مطلب اس کا یہ ہے کہ 14,000 برس پہلے ہی جو ہے نا، یعنی اس سے کئی سال پہلے اللہ پاک نے اپنے حبیب کے نور کو یہ پیدا فرمایا. مزید اور کچھ ہم تھوڑا سا نالجبل باتیں کچھ سنتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر کہا جاتا ہے، اور واقعی آپ ابو البشر ہیں کہ تمام انسانوں کے باپ ہیں. جس وقت ان کے جسم میں روح نہیں ڈالی گئی تھی، اس وقت بھی ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ ایک ہو سکتا ہے FGN چینل کے ناظرین کے لیے بھی بات نہیں ہوگی کہ اس وقت بھی جب حضرت آدم علیہ السلام کے جسم مبارک میں ابھی روح نہیں ڈالی گئی تھی، اس وقت بھی ہمارے پیارے آقا منصب نبوت پر فائز تھے. سبحان اللہ. کہ اللہ پاک نے آپ کو اپنا نبی بنایا تھا. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا، اور صحابہ کرام پر بولے یار ہماری جانیں قربان، یعنی ایسے ایسے سوالات کیے نا کہ علم کے موتی ہمیں وہاں سے ملے ہیں. تو پیارے آقا سے انہوں نے سوال کیا صحابہ کرام علیہم الرضوان نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نبوت کب ملی؟ بعض اوقات لوگ کنفیوزڈ ہو جاتے ہیں نا کہ پیارے آقا کو 40 سال میں نبوت ملی، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام یہاں خود سوال کر رہے ہیں کہ حضور آپ کو نبوت کب ملی، آپ کو نبی کب بنایا گیا؟ تو پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے، اس وقت بھی میں نبی تھا. سبحان اللہ. جی ہاں. اور مزید آگے سنیے، آپ کو سن کر اور جو ہے نا وہ مزہ آئے گا کہ نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں FGN چینل کے ناظرین، کہ جب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے پردوں پر نظر آیا. جی ہاں. اور عظیم محدث امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل کرتے ہیں کہ مروی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کو الہام فرمایا کہ وہ یہ عرض کریں رب کی بارگاہ میں، جو ہے نا وہ یہ ریکویسٹ کریں کہ اے میرے رب، تو نے میری کنیت ابو محمد کیوں رکھی؟ اور FGN چینل کے ناظرین بھی جو ہے نا بہت سارے ایسے ہوں گے کہ کنیت کے بارے میں اگر کہا جائے تو بہت ساروں کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کنیت کہتے کسے ہیں. جیسے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم، ٹھیک ہے. اسی طرح سے جو ہے نا حضرت سیدنا حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک کنیت جو ہے نا ابو محمد ہے، ابو ہریرہ. ہاں حضرت ابو ہریرہ، تو یہ بھی ایک کنیت ہے. جی ہاں. تو بالکل حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، ٹھیک ہے. تو اس طرح یہ ہاں ابو کا جو لفظ آتا ہے نا وہاں یہ کنیت کے لیے، اور کنیت رکھنا یہ پیارے آقا کی سنت بھی ہے. اچھا، ابو سے مراد یعنی والد کی طرف جاتا ہے؟ اس میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جو ہے نا وہ اس میں 2 باتیں ارشاد فرمائی ایک مرتبہ مدنی مذاکرے میں. اور ارشاد فرمائے کہ ابو کا معنی جو ہے نا صرف باپ ہی نہیں کہ اسی طرف نسبت کی جائے، بلکہ جو ہوتا ہے نا ایک ہوتا ہے کہ نسبتاً بھی یہاں استعمال کیا جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر کوئی کسی طرح سے جو ہے نا ورک کرتا ہے تو اس کے ورک کو لے کر یا اس کی جو ایک اسپیشلٹی ہے یا اس کا پروفیشن ہے تو اس کو کہا جاتا ہے نا کہ بھائی یہ فلاں شخص ہے، یہ نہیں وہ خاندان والا ہے یا فلاں والا ہے فلاں والا ہے. تو اس طرح سے جو ہے نا یہاں اب حضرت ابو ہریرہ کہیں گے نا بلی کو، تو اب بلی کا باپ اچھا تھوڑی لگے گا. تو حضرت ابو ہریرہ جو ہے نا وہ کثرت کے ساتھ بلیاں پالا کرتے تھے نا، اور پھر وہ بڑی محبت تھی ان کو بلیوں سے. وہ کہتے ہیں کہ ان کی آستین میں بھی جو ہے نا بلی ہوا کرتی. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب بلیوں سے ان کی محبت دیکھی تو فرمایا ابو ہریرہ، یعنی بلیوں والا. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ بلیوں کا باپ، ٹھیک ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام کی جو کنیت ہے وہ ابو محمد. ماشاءاللہ. تو اللہ کی بارگاہ میں حضرت آدم علیہ السلام نے جو ہے نا وہ سوال کیا کہ اے میرے رب، میری کنیت ابو محمد کیوں رکھی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے آدم علیہ السلام اپنا سر اٹھاؤ. تو آپ علیہ السلام نے سر اٹھایا تو نور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عرش کے پردوں میں دیکھا. عرض کیا اے میرے رب یہ نور کیسا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا
یہ نور تیری اولاد میں سے ایک نبی کا نور ہے، اس کا نام آسمانوں میں احمد اور زمین میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اگر یہ نہ ہوتے تو میں تجھے پیدا نہ کرتا اور نہ ہی آسمان و زمین پیدا کرتا۔ تو ایف جی این چینل کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا، اور پھر اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تخلیق کے بعد اللہ پاک نے اس ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا بھی ذکر خیر ہوا، اور پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی کنیت کے متعلق سوال کیا، پھر وہاں پردوں پر پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے نور کی جلوہ گری دیکھی، پھر اب اس نور کو اللہ پاک نے حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی پشت مبارک میں رکھا، اور پھر اس کے بعد آپ نے یہ بات سن رکھی ہے کہ جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو پھر اس کے بعد فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ تو علماء کرام فرماتے کہ یہ جو سجدہ تھا نا، تو وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نور مبارک کے لیے بھی تھا، کہ وہاں جو ہے نا پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور مبارک حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف ڈائیورٹ کیا گیا، وہاں منتقل ہوا۔ اب یہ نور مبارک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام، دیگر انبیاء کرام اور دیگر جو ہے نا مقدس صالحین کے ذریعے سے وہ منتقل ہوتا ہوا، یہ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر وہاں سے حضرت عبداللہ، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا حضرت سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن اطہر میں جو ہے نا یہ نور مبارک پہنچا۔ اور ایک روایت جو ہے نا وہ یاد آ رہی ہے مجھے کہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا جو ہے نا وہ تذکرہ فرمایا کہ پیارے آقا خود ارشاد فرماتے کہ یہاں تک کہ میں اپنے والدین سے پیدا ہوا اور میرے والدین کبھی بھی بدکاری پر اکٹھے نہیں ہوئے، یعنی کہ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر حضرت سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تک یہ جو نور منتقل ہوتا ہوا آیا، کبھی بھی کسی ایسے بطن میں یا پھر کبھی کسی ایسی پشت میں اللہ پاک نے اپنے حبیب کے نور کو منتقل نہیں فرمایا کہ جس کے اوپر انگلی اٹھائی جا سکے۔ یہ سارے صالحین اور صالحین سے یہ نور ہوتا ہوا حضرت سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تک پہنچا۔ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں مقدس ہستیوں کا جو ہمارے پیارے آقا کے والدین کریمین ہیں، ان کا ذکر خیر کر کے انشاءاللہ ہم پھر اختتام کی طرف آتے ہیں۔ اور میں حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہ جب آپ کے پشت مبارک میں پیارے آقا کا نور مبارک پہنچا تو اس کے بارے میں کچھ تذکرہ کروں کہ جب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لخت جگر کی شادی کے لیے نکلے تو اہل تبالہ کی ایک کاہنہ پر گزر ہوا، اس نے کتب بھی پڑھ رکھی تھی اور اس کو فاطمہ بنت مرخثامیہ کہا جاتا تھا۔ اس نے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رخ زیبا میں ایک نور دیکھا تو اس نے کہا کہ اے نوجوان، کیا تو ابھی میرے ساتھ جماع کی رغبت رکھتا ہے؟ یعنی کہ اس نے بدکاری کی دعوت دی، اور میں تجھے اس کے بدلے 100 اونٹ دوں گی۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بہرحال حرام تو اس کے ارتکاب سے موت اچھی، یعنی کہ میں یہ گناہ کروں اس سے میرے لیے مرنا اچھا، اور حلال ابھی ہے تو نہیں، میں اس کے بارے میں غور کروں گا، پس میرے لیے وہ امر کیسے ممکن ہے جس کی تو دعوت دیتی ہے۔ پھر والد گرامی کے ساتھ آگے تشریف لے گئے اور آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ رضی اللہ تعالی عنہم سے عقد فرمایا، یعنی نکاح کیا، اور 3 شبانہ روز یعنی کہ 3 راتیں آپ کے پاس گزارے۔ پھر آپ کے قلب مبارک میں اس کا خیال تشریف لایا جس کی اس عورت نے دعوت دی تھی، تو آپ اس عورت کے پاس تشریف لائے تو اس نے کہا کہ اے نوجوان، تو نے میرے بعد کیا کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے آمنہ بنت وہب سے شادی کی اور اس کے پاس 3 دن ٹھہرا رہا۔ تو اس عورت نے کہا کہ خدا کی قسم میں مشکوک عورت نہیں، لیکن میں نے تیرے چہرے میں نور دیکھا تو میری خواہش ہوئی کہ وہ نور مجھ میں تشریف لائے، لیکن اللہ تعالیٰ کو جہاں وہ نور رکھنا محبوب ہوا، اللہ پاک نے اس نور کو وہیں پر رکھا۔
لہٰذا اب یہ نور مبارک حضرت سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف منتقل ہوا، اور فرمایا جاتا ہے کہ کعب الاحبار کی روایت میں ہے جس رات نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی والدہ حضرت آمنہ کے رحم مبارک میں تشریف لایا، اس رات آسمانوں اور زمین میں ندا کی گئی کہ نور کے مکنون رات کو اپنی والدہ کے بطن میں مستقر ہو جائے گا، یعنی کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں منتقل ہو چکے ہیں۔ اور حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خواب دیکھا کہ آپ سے کہا گیا کہ آپ کے بطن اقدس میں مخلوق میں سب سے بہتر اور تمام جہانوں کے سردار ہیں، جب وہ پیدا ہوں تو ان کا نام محمد اور احمد رکھنا۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا عاصم بھائی سلسلے کا اختتامی وقت ہے، کوئی ایک دو شعر سنا دیں، پھر انشاءاللہ ہم اختتام کی طرف بڑھیں گے۔ یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، مکی مرحبا مدنی مرحبا، مکی مرحبا مدنی مرحبا، مکی مرحبا مدنی مرحبا، مکی مرحبا مدنی مرحبا، جو گر رہے تھے انہیں نائبوں نے تھام لیا، جو گر رہے تھے انہیں نائبوں نے تھام لیا، جو گر چکے ہیں یہ ان کو اٹھانے آئے ہیں، رؤوف ایسے ہیں اور یہ رحیم ہے اتنے کہ گرتے پڑتوں کو سینے لگانے آئے ہیں۔ یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، آقا مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا عربی مرحبا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، جب یہ نور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف منتقل ہوا تو عاصم بھائی یہ باتیں بھی جو ہے نا ہم نے سن رکھی ہیں، کتابوں میں پڑھی ہیں، اور دعوت اسلامی انڈیا کا جو ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع ہوتا ہے اس میں بھی کئی مرتبہ اس طرح کے بیانات سنے ہیں کہ جب ڈیورنگ پریگننسی حضرت سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا جب کسی جگہ پر تشریف لے جاتی نا، تو یہاں تک فرمایا گیا کہ ایسے جگہ یعنی بنجر زمین پر آپ تشریف لے جاتی سبزہ اگ جاتا، پتھر پر آپ قدم رکھ دیتی وہ پتھر نرم ہو جاتا، اور کئی مرتبہ تو ایسا بھی ہوا کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کے لیے جب کنویں کی طرف تشریف لے گئی نا تو دیکھا کہ وہاں عورتیں کھڑی ہیں اور کوئی پانی نہیں بھر رہا ہے، اور پھر نمبر لگتا تھا نا کیونکہ عرب میں پانی کی کمی، تو پہلے کس کا نمبر، تو عورتیں اس لیے کھڑی ہوتی تھی کہ پہلے آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس کی وجہ پتہ ہے کیا تھی کہ جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کنویں پر آتی نا تو ڈیورنگ پریگننسی آپ پر ایسا کرم ہوا تھا کہ اب ظاہر ہے کہ پانی کھینچیں گی تو تکلیف ہوگی نا، تو پانی کنویں سے اپنے آپ اوپر آ جایا کرتا تھا، تو دیگر عورتیں جو ہے نا وہ انتظار کیا کرتی تھی کہ حضرت آمنہ آئیں اور پانی کنویں سے اپنے آپ اوپر آئیں تو ہمیں بھی جو ہے نا بڑی آسانی کے ساتھ پانی ملے۔ اور پھر وہ دن بھی آیا کہ اللہ پاک نے 12 ربیع الاول شریف کو اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس دنیا میں جلوہ گر فرمایا، اور پھر جو جلوہ گری کے واقعات ہیں وہ ایک اپنی جگہ پر ہیں، ایک مختصر سا پیریڈ ہمارے سیشن کا ہوتا ہے، لہٰذا ایف جی این چینل کے ناظرین مزید انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے واقعات اور بھی انشاءاللہ ڈیٹیل میں ہم سنیں گے۔ لہٰذا آج کا ہمارا وقت یہاں پر اختتام پذیر ہوا، لہٰذا ہمیں اجازت عطا فرمائیں، بہت بہت معذرت کہ ہم پیارے آقا کے نور کا اتنا تذکرہ نہیں کر پائے۔ آئندہ سلسلوں میں بھی آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے گا انشاءاللہ عز و جل۔ پیارے آقا کی ولادت کا اور میلاد مبارک کا جو ہے نا ہم اور بھی ذکر خیر کریں گے اور اس کی برکتیں حاصل کریں گے۔ اللہ کریم میلاد کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے اور آخری سانس تک پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی
علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھو تشریف لائے ہیں خیر الورا، دیکھو تشریف لائے ہیں خیر الورا، جن کے تلووں سے چمکے گا غار ہیرا، جن کے طلبوں سے چمکے گا غار ہیرا، دو جہاں مل کے پڑھتے ہیں صلی اللہ، آ گئے آ گئے آ گئے